حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، مؤمن بندے کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. جو مؤمن کامل ایمان والا ہو اس کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. کیسے؟ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے تمام امور، اس کے تمام احوال اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. ولیس ذلک لاحد الا لمؤمن، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. ان اصابتہ سراء شکر، اگر کسی مسلمان بندے کو، کسی مومن بندے کو کبھی کوئی خوشی ملے، کوئی نعمت ملے تو اس پر فوراً شکر ادا کرتا ہے، اس پر اللہ کی ناشکری نہیں کرتا، شکر ادا کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، جب کسی مومن بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس مصیبت پر صبر کرتا ہے، ماتم نہیں کرتا. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ صبر کرنا اس کے لیے سراسر خیر ہے. دوستو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتیں عطا کی ہے اس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ اللہ کی نعمتوں کو بار بار یاد کریں تو آپ میں شکر کا جذبہ بیدار ہوگا. آپ یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھوں کی نعمت دی ہے. اگر آپ کے پاس آج یہ آنکھیں نہ ہوتے، آپ ذرا تصور کریں ایک لمحے کے لیے کہ ساری زندگی ہم اور آپ دوسروں کے محتاج ہوتے. اگر ہمارے پاس یہ دونوں ہاتھ نہ ہوتے، ساری زندگی دوسروں کے محتاج. اگر پاؤں نہ ہوتے تو بتائیے کتنی بڑی محتاجی کا سامنا کرنا پڑتا. اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے 2 پاؤں دیے، سوچنے کے لیے عقل دیا، دھڑکتا ہوا دل دیا. ان میں سے ایک نعمت بھی اگر ہمیں نہ ملے تو ساری زندگی ہم دوسروں کے محتاج رہے. کتنے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اس کے باوجود بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ناشکری کرتے ہیں. تو بھائی، ایک مسلمان بندے پر جب کوئی نعمت آتی ہے، کوئی خوشی اسے ملتی ہے، چاہے بیٹے کی صورت میں، اچھی کمائی کی صورت میں، کچھ بھی خوشی ملے، شادی ہو جائے، کوئی بھی نعمت اس کو مل جائے، ایک مسلمان بندی کی عادت ہونی چاہیے کہ اس پر فوراً شکر ادا کرے. اے اللہ، تو نے مجھے کھلایا بھی، پلایا بھی، اور اتنی نعمتیں آپ نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ آپ کا شکر ہے. اور میں تو عرض کروں گا کہ رات سونے سے پہلے یہ معمول بنائے کہ آپ رات سونے سے پہلے 3-4 منٹ اپنی اوقات میں سے نکال کر آنکھیں بند کر کے ذرا سوچے اللہ کی نعمتوں کو کہ آج کے اس دن میں آپ نے کتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کی ہے. الحمدللہ اس وقت صحت ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. اے اللہ اپنا گھر تو نہیں دیا ہے، تیرا شکر ہے. اے اللہ گھر میں بچے آرام سے سو رہے ہیں، تیرا شکر ہے. اے اللہ کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے، تیرا شکر ہے. ایک ایک نعمت یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کیجئے. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اس میں مزید برکت عطا کروں گا. شکر سے نعمت مزید بڑھتی ہے، اس میں مزید دوام اور بقا آتی ہے، اور اللہ کے عذاب سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اور جب کسی مسلمان بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو مسلمان بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اس مصیبت پر ماتم نہیں کرتا، واویلا نہیں کرتا، اس پر صبر کرتا ہے. مصیبت پر جب مسلمان بندہ صبر کرتا ہے اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں. مصیبت اور جب کوئی نعمت ملے اس پر شکر ادا کرتا ہے تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ اسی طرح نوازتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نعمتوں پر شکر ادا کیا کریں، اور جب کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، اس وقت بھی صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے، اللہ کی ناشکری نہ کرے. میں ایک مستدرک حاکم میں ایک واقعہ ہے، ایک حدیث ہے، اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے نیک آدمی تھے، بہت عابد. اس نے ارادہ کیا کہ میں ساری زندگی اللہ کی عبادت کروں گا. چنانچہ اس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، تجارت سب کچھ چھوڑا، ایک پہاڑ کی چوٹی پہ گئے، عبادت شروع کی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے ایک چشمہ پیدا کیا جس سے وہ پانی پیتا تھا، ایک انار کا درخت پیدا کیا جس سے وہ کھاتا تھا. 500 سال اس آدمی نے عبادت کی. جب مرنے کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے کہا، اے اللہ مجھے موت سجدے کی حالت میں عطا فرمانا.
اللہ نے یہ दुआ بھی قبول فرمائے. روایت میں آتے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلائیں گے حساب و کتاب کے لیے اور ان سے فرمائیں گے اے میرے بندے جاؤ جنت میں میرے فضل و کرم سے. تو وہ دل میں کہے گا کہ اللہ وہ جو میرے 500 سال کی عبادت ہے بے ریا عبادت اس کا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے, دلوں میں کیا چل رہا ہے اسے پتا ہے. اللہ اس کو بلائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ ذرا اس کا حساب لو, میں نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں اس کو بھی سامنے رکھو اور اس نے میرے لیے جو عبادت کی ہے اس کو بھی سامنے رکھو. تو ایک آنکھ کے مقابلے میں اس کی ساری عبادت برابر ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی نعمتوں کا کیا بنے گا. تو فرشتوں سے اللہ فرمائیں گے اب اس کو اٹھاؤ جہنم میں ڈال دو. جب اس کو جہنم کی طرف فرشتے لے کے جائیں گے چیخے گا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت عطا فرما. تو اللہ فرمائیں گے ہاں جاؤ میرے فضل سے میری جنت میں, جاؤ میرے فضل سے میری جنت میں. تو اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے, بڑے کریم ہے. جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملے چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کرے. آپ مسجد سے باہر گئے, آپ کے جوتے آپ کو مل گئے, اس پر آپ شکر ادا کریں. آپ گھر گئے سارے عافیت کے ساتھ ہے, اللہ تیرا شکر ہے. کوئی بھی اچھائی جس سے آپ کو خوشی ملے فوراً اللہ تیرا شکر ہے. اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس میں مزید برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ عذاب سے بھی آپ کو بچائیں گے. یہ شکر کے ایک فوائد میں مفسرین نے لکھا ہے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری سے اپنے آپ کو بہت بچانا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.